آج میں آپ کو ایک ہندو لڑکی کا واقعہ سناؤں گا کہ وہ کیسے مسلمان ہوئی۔ جب وہ چھوٹی بچی تھی، اپنے بچپن میں ہی وہ اپنی کلاس فیلو کے گھر جایا کرتی تھی کھیلنے اور پڑھائی کرنے، جیسے آج کل بچے چلے جاتے ہیں۔ تو جب وہ ادھر جاتی تھی تو دیکھتی تھی کہ اس کی جو مدر ہے، اس کی جو ماں ہے، وہ بچیوں کو قرآن پاک کی تعلیم دیتی ہے اور قرآن پاک پڑھنا سکھاتی ہیں۔ تو اس نے بھی اپنی کلاس فیلو کے ساتھ اس نے دیکھا کہ وہ قاعدہ پڑھتی ہے، تو اس نے بھی قاعدہ پڑھنا سٹارٹ کر دیا، اور آہستہ آہستہ قاعدے سے پھر قرآن پاک پھر اس نے ختم کر لیا ناظرہ۔ لیکن اس نے اپنے گھر نہیں بتایا اپنے ماں باپ کو، کیونکہ وہ کٹر ہندو تھے، تو وہ ڈرتی تھی بتانے سے کہ میں اگر بتایا کہ میں قرآن پاک پڑھتی ہوں یا میں نے پڑھا ہے تو وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ اسی طرح وقت گزرتا گیا، سال مہینے اس طرح گزرتے گئے۔ پھر اچانک ایک دن اس کی شادی کا دن آ گیا، تو جس کے ساتھ اس کی شادی فکس ہوئی وہ بھی ہندو تھا۔ تو وہ بہت پریشان تھی، وہ اپنی اسی باجی کے پاس گئی جہاں سے اس نے قرآن پاک پڑھنا سیکھا تھا، اور اسے جا کے سارا واقعہ بتایا۔ اس نے کہا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں کلمہ پڑھ لوں اور مسلمان ہو جاؤں، لیکن میں اپنے گھر والوں سے ڈرتی ہوں، اور میری جس سے شادی ہو رہی ہے وہ بھی کٹر ہندو ہے، تو کہیں وہ لوگ مجھے قتل نہ کر دیں۔ تو اس کی باجی سے سمجھاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم فکر نہیں کرو، اللہ تمہارا ایمان ضائع نہیں ہونے دے گا، اللہ پر چھوڑ دو۔ اس کی شادی ہو جاتی ہے۔ وہ باجی اس کے لیے گفٹ لے کر آتی ہیں، ایک بڑا سا باکس ہوتا ہے، اس کے اوپر گفٹ ہوتا ہے، نیچے اس کے قرآن پاک رکھ کے چوری قرآن پاک رکھتے ہیں، پیک کرتے ہیں، اور بڑی خوبصورت سی پیکنگ اس کی کرواتے ہیں، اور اس کے گھر جاتے ہیں دینے، اور اس کے گھر والوں سے، اس کے ماں باپ سے کہتے ہیں کہ یہ بڑی خوبصورت اور بڑی مہنگی پیکنگ ہم نے کروائی ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ بچی اسے یہاں نہ کھولے، اپنے سسرال میں جا کر کھولے۔ چاہتے تھے کہ وہ یہ سسرال میں جا کر یہ تحفہ کھولے۔ چنانچہ اس کی شادی ہو جاتی ہے اور وہ اپنے سسرال چلی جاتی ہے۔ وہاں جا کے جب وہ اپنا تحفہ کھولتی ہے تو اس تحفے کے نیچے سے باکس میں سے قرآن پاک نکل آتا ہے، تو وہ بہت خوش ہوتی ہے۔ وہ جب اس کا ہسبینڈ صبح کام پہ چلا جاتا تھا تو وہ بعد میں قرآن پاک کھولتی تھی اور اس کی تلاوت کیا کرتی تھی۔ اسی طرح وقت گزرتا گیا، چوری چھپے وہ تلاوت کرتی رہی قرآن پاک کی۔ تو ایک دن اس کو پتہ چلا کہ وہ پریگننٹ ہے، تو اس کو بڑا وہ تجسس پیدا ہوتا ہے کہ وہ کہتی ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ میرے آنے والا بچہ کلمہ پڑھے نبی کا اور وہ مسلمان ہو جائے۔ تو لیکن وہ ڈرتی بھی ہے کہ اگر اس نے اپنے ہسبینڈ کو بتا دیا تو کہیں اس کی برادری والے سے قتل نہ کر دے۔ تو ایک دن اس کا ہسبینڈ بہت پریشان حالت میں ہاسپٹل سے آتا ہے، گھر آتا ہے اور اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ میرے پاس صرف کچھ ہی دن بچے ہیں، کیونکہ اس کی باجی ایسے ہی صورت فاتحہ دم کر کے بچوں کو دیتی تھی جو بیمار ہوتے تھے اور وہ ٹھیک ہو جاتے تھے۔ تو اس نے بھی پانی پہ دام کرنا شروع کیا اور صورت فاتحہ کا، اور اپنے ہسبینڈ کو پلاتی تھی۔ تو اس کا ہسبینڈ سے دیکھتا تھا اور کہتا تھا کہ یہ کیا کر رہی ہو تم؟ تو وہ کہتی تھی کہ میں آپ کا علاج کر رہی ہوں۔ تو ایسے ہی کچھ ہفتے، دن، مہینے گزرتے ہیں۔ 3 مہینے بعد جب وہ دوبارہ اپنا چیک اپ کروانے جاتا ہے تو رپورٹس آتی ہیں، تو ڈاکٹر کہتا ہے آپ کو تو کینسر ہے ہی نہیں، آپ کا تو کینسر جڑ سے ہی ختم ہو گیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بہت حیران ہوتا ہے اور گھر جاتا ہے اور اپنی بیوی کو یہ خوشخبری سناتا ہے۔ اس کی بیوی بھی خوش ہوتی ہے۔ پھر اس کو اپنا وعدہ یاد آتا ہے، تو وہ کہتی ہے کہ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ اگر میں آپ کا علاج کر دوں تو میں جو کہوں گی آپ وہ کریں گے۔ وہ کہتا ہے کہ ہاں وعدہ تو کیا تھا، چلو بتاؤ تمہیں کیا چاہیے۔ وہ اپنا سارا واقعہ جو اس نے بچپن سے لے کے اب تک جو قرآن پاک پڑھا تھا وہ سارا واقعہ اپنا بتا دیتی ہے اسے۔ تو پہلے تو وہ خاموش ہو جاتا ہے، پھر وہ مان جاتا ہے اور وہ بھی کلمہ پڑھ لیتا ہے اور اسلام قبول کر لیتا ہے اور مسلمان ہو جاتا ہے۔ پھر وہ سارے اسلامک تہوار بھی مناتے ہیں اور نمازیں بھی ادا کرتے ہیں اور سجدے بھی کرتے ہیں اپنے رب کو، لیکن چوری چھپے اپنی برادری سے، اپنے خاندان سے چوری چھپے وہ اللہ کی عبادت بھی کرتے تھے، نمازیں بھی پڑھتے تھے اور تہوار بھی مناتے تھے۔ لیکن اس کے ہسبینڈ کو اس چیز کا ڈر تھا کہ اگر اس کے خاندان والوں کو یا اس کی برادری والوں کو پتہ چل گیا اس چیز کا تو وہ تو اسے قتل کر دیں گے، اس کی فیملی کو۔ تو وہ اپنی بیوی کو بتاتا ہے اور اسے مشورہ کرتا ہے، تو وہ بھی پریشان ہوتی ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں اس کا کچھ حل نکالتا ہوں ضرور، تم دعا کرو بس۔ وہ سعودیہ عرب کے لیے ایک اپلیکیشن ہوتی ہے جاب کی، وہ اپلائی کر دیتا ہے، اور اللہ پاک ان دونوں ہسبینڈ وائف پہ ایسا کرم کرتے ہیں کہ اس کی جاب تو اس نے سعودی عرب میں جاب کے لیے اپلائی کیا،
تو اس کی جاب لگ گئی اور وہ اپنی فیملی کے ساتھ سعودی عربیہ میں شفٹ ہو گیا، اور اللہ پاک نے انہیں ایک بیٹا بھی عطا کیا، اور جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ بھی پڑھا، اور وہاں انہوں نے خانہ کعبہ کے طواف بھی کیے اور مسجد نبوی میں حاضریاں بھی دیں، اور ایک سچے مسلمان کی طرح زندگی گزارنے لگی وہ فیملی۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں دوستوں کہ انسان کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ اللہ کا قرب حاصل کر سکے۔ اللہ جسے چاہتا ہے اسے اس کے عیبوں اور خامیوں سمیت اپنی طرف زبردستی کھینچ لیتا ہے۔ تیرا کرم بھی تو تیرے کرم کا ہی صلہ ہے، یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نافرمانوں سے بھی کہہ رہا ہے کہ تم بھی میرے ہی ہو، کیونکہ میں نے ہی تمہیں پیدا کیا ہے تو تم بھی میرے ہی ہو۔ یہ مفتی، یہ عالم دین جتنے مرضی